بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اصل میں کیا امریکہ کو ضمانت چاہیے یا ایران کو ضمانت چاہیے؟ کیا امریکہ اس علاقے سے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو جی، بے تحاشا تجزیے، خبریں، مذاکرات، یہ سب سننے کے بعد اگر ہم ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ہم اس نقطے پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے میں کوئی رپورٹر تو نہیں ہوں جو آپ کو کوئی خبر دوں گا کہ پینٹاگون میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ کو بتا سکوں کہ تہران میں کیا ہو رہا ہے یا بیجنگ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اوورآل اپنے ذہن سے اور عقل سے سوچیں تو مجھے لگتا ہے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر اس علاقے سے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جس قسم کی کنفیوز پیغامات اور الجھے ہوئے سفارتی تعلقات اور پاکستان اور مختلف جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کی بھاگ دوڑ، اور یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور امریکیوں کی ویسے بھی یہ تاریخ ہے کہ جب یہ جانے لگتے ہیں تو یہ بڑی عجلت میں جاتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اچانک بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے افغانستان میں یہی ہوا تھا، جانے لگے انہوں نے اپنے سارے ہتھیار اور سب کچھ چھوڑ کے اچانک غائب ہو گئے، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے جو اپنی تازہ کمک بھیج رہے ہیں تقریباً 3000 کے قریب ان ٹرینڈ یا ابھی فریش گریجویٹس، جس پر بہت شور مچایا جا رہا ہے، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ شاید امریکہ اپنے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس علاقے سے نکالنے کے لیے ان کو لا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی آرمی جنرل کسی جاری جنگ میں اپنے تازہ کمک کو اس کا جو ہے نا جنگ کا شکار نہیں بناتا، بلکہ وہاں تو سب سے زیادہ ٹرینڈ اور ماہر فوجی بھیجے جاتے ہیں، جنگجو یا گوریلے بھیجے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایک ایسی جنگ جو کہ اپنے عروج پر ہو، اس میں کوئی ملک بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر اپنے جو ان ٹرینڈ یا فریش گریجویٹس جس کو کہہ سکتے ہیں نوجوانوں کو وہاں پر بھیج دے، جب تک کہ ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہ ہو۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ بہادر بہت جلد اس علاقے سے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کے یہ بیانات ہیں کہ بھائی اپنا تیل لینے کے لیے یا تو ہم سے رابطہ کرو یا آپ وہاں پر جا کے خود ہی کھول لو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امریکہ اب یہاں ٹکنے نہیں جا رہا بلکہ وہ جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے فوجیوں کو، اپنے ساز و سامان کو حفاظت سے نکالنے کے لیے اس کو ضمانت چاہیے تاکہ ایران اس کے جاتے ہوئے لوگوں پر حملے نہ کرے، اور اسی وجہ سے شاید پاکستان کا رول بڑا اہم ہے تاکہ وہ اس چیز کی گارنٹی دے سکے یا گارنٹی دلوا سکے ایران سے کہ جب امریکی فوجی یہاں سے جائیں گے اور وہ اپنا سامان بھی لے کے جائیں گے اپنی بیسز خالی چھوڑ کے، تو نمبر 1 تو وہ ان پر حملے نہ کیے جائیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب یہ خلا پیدا ہوگا تو یہاں اہم رول کون ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل میرا تجزیہ غلط ہو تو آپ مجھے معاف کریں، لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے، اور آپ دیکھیں گے عنقریب یہ جو مختلف انفارمیشن کے پیچز ہیں، اگر ان کو سب کو ملا کے اگر ہم ایک تصویر بنانا چاہیں تو یہ بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کو اس کے اتحادیوں نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کی ایئر سپیس بھی بند کر دی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ تنہا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو زوم تھا کہ جب یہ جنگ عروج پر جائے گی تو ساری دنیا کے اتحادی جن کے ساتھ وہ لڑا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، مگر عجیب بدقسمتی ہے کہ سوائے اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اور لہٰذا امریکہ کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کرنا ہے۔
اسی لیے اس نے کوشش کی تھی ڈرانے کی، دھمکانے کی، اپنے مطالبات منوانے کی، لیکن لگتا ہے کہ اس کے پاؤں سرک رہے ہیں، اور جب ایک دفعہ پہلوان اکھاڑے میں پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کا دوبارہ پاؤں جمنا مشکل ہو جاتا ہے، اور حریف اس کے پاؤں کو جمنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور اب اس کے پاؤں جمنا بہت مشکل ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے، مگر میرا تو جس کو کہتے ہیں نا تجزیہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک نئی دنیا کی ہم گواہی دیں گے، ایک نیا قسم کے ملٹی پولر دنیا، جہاں پر کسی ایک کی بدماشی نہیں چلے گی، بلکہ بہت سارے ملک مل کے ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔